أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سامعین اکرام، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی خاکسار نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی اصل غرض و غایت کو بیان فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے ایک معنی کسی کا نقش قبول کرنے کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی استعدادوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ اپنی توفیق کی حد تک صفات باری تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے انسان کو عبد بھی کہا ہے۔ اس مضمون کی مزید وضاحت ایک حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ آدم، پس میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے آدم کو تخلیق کیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں یہ استعداد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذلی طور پر اپنا سکے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کا مبارک وجود ہی تھا جن کے ذریعے سے دنیا کی ہر قوم کو تخلیق انسانی کی بنیادی غرض و غایت کا پیغام سمجھایا گیا اور ان کو تعلق باللہ کے راز سکھائے گئے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو یوں بیان فرماتا ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تمام رسولوں نے بلا استثناء خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس مقصد حیات کی خاطر اپنی تمام طاقتیں صرف کر ڈالیں اور مجاہدہ و کوشش اور تعلق باللہ کے نتیجے میں نہ صرف خود صفات باری تعالیٰ کے مظہر بنے بلکہ اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والوں کو بھی باخدا وجود بنا دیا۔ لیکن زمرہ انبیاء میں عبادت کے معراج کو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ آپ صفات الہیہ کے مظہر عتم بن کر ظاہر ہوئے اور اپنے عمل اور اخلاص کو اس کمال تک پہنچایا کہ خدائے ذوالعرش نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور خالق دو جہان نے آپ کے ذریعے کل عالم میں تعلق باللہ کے متلاشیوں کو یہ ابدی پیغام دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کا منطوق یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو اور تمہارے دلوں میں اس ازلی محبوب سے ملنے کی تمنا ہے تو آؤ سچے دل سے میری پیروی کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے قرار پایا کہ اب کوئی شخص خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو بجز آپ کی پیروی کے اللہ تعالیٰ کے قرب کے مدارج عالیہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے لاکھوں راست باز انسانوں کو تعلق باللہ نصیب ہوا، اور وہ آسمان روحانیت پر طالبان حق کے لیے ستاروں کی طرح ہدایت اور روشنی کا موجب ہوئے۔ اس ابدی حقیقت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، میں سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں واللہ ان محمدن کردافت وبہ الوصول بسدت السلطانی، اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانشین کی مانند ہیں اور آپ ہی کے ذریعہ دربار شاہی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو تجھ پر نازل فرمایا ہے تاکہ تو اچھی طرح لوگوں پر اس کی وضاحت کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور تاکہ وہ تفکر کریں۔ آپ کی تمام حیات طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن کے نور بصیرت سے منور اور حسن عمل سے مزین آپ کی ذات بابرکات ہی قرآن کریم کی وہ کامل اور عملی تصویر تھی جس کے بارے میں کسی سوال کرنے والے کے جواب میں بے ساختہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے کان خلقہ القرآن، کہ آپ تو سراپا قرآن تھے۔ پس قرآن مجید ہی در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اصل بنیاد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مدار علیہ ہے، اس کی کامل مطابقت دل کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ انسان اندرونی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو کر حضرت اعلیٰ سے اتصال پکڑ لیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے، وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ سامعین کرام، قرآن مجید نے قرب الہی پانے کے لیے جن روشن راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا راستہ دعا کا ہے۔ تعلق باللہ کے سچے متلاشی کیسے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کو پکاریں، نہایت تضرع اور عاجزی کے ساتھ آستانہ الوہیت پر سر رکھ کر دعائیں کریں، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پائیں، چونکہ قیامت تک اب اس راہ کے ہادی اور رہنما ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی سے اٹھنے والی اس آواز کا جواب قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زبانی یوں دیا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي